السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کا میزبان حسنات شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم برمنگھم، برطانیہ کے شہر برمنگھم میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین حضرت قاری عبدالرشید صاحب ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں، اور میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ تعزیتی ریفرنس پہ تھوڑی سی آپ کچھ بات کریں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درسقرآن.com کی اس ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مولانا سہیل بابا صاحب اور مولانا جناب حسنات شیخ صاحب کا، جس موضوع پر مجھے اظہار خیال کرنے کا موقع ابھی عنایت کیا گیا ہے وہ ہے پاکستان کے بلکہ عالم اسلام کے ممتاز عالم دین اور بہت عظیم باپ کے عظیم بیٹے حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو کل کراچی میں بہت بے دردی کے ساتھ شفاقانہ طور پر سرعام گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ اس موقع پر میں برطانیہ کے علماء اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمات پر ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ان کی فیملی کے ساتھ، ان کے ادارے کے ساتھ اور ادارے کے تمام شاگردوں اور متعلقین کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہوئے ان کے قاتلوں کو یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم نے ان پر گولیاں چلا کر اپنے لیے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ انہوں نے بڑی باوقار زندگی گزاری اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے، اور آخر کار تم نے ان کے مقدس خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا اور ان کو اللہ نے شہادت کا بلند مقام عطا فرما دیا۔ شہادت اسلام میں سعادت ہے اور یہ نصیب والوں کو ملتی ہے۔ بلا شک و شبہ ڈاکٹر عادل صاحب جو ہیں وہ شہید ہیں اور شہداء کے ساتھ وہ جا ملے ہیں، لیکن مروانے والوں نے اپنے لیے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، اور جو علماء کو مروا رہے ہیں یا مار رہے ہیں ان کے لیے میں یہ کھلے لفظوں میں یہ بات کہوں گا کہ آج تک بڑے بڑے علماء شہید ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ یہ مارنے سے، قتل کرنے سے، گولیاں برسانے سے دین حق کا پیغام رک نہیں سکتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عظمت، ختم نبوت، رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ناموس کا تحفظ، جو ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آخری دنوں میں، آخری مہینے میں جس تحریک کے وہ قائد بنے تھے، اور بڑے منظم طریقے سے سب کو ساتھ لے کر کے انہوں نے، تمام مسالک کو ساتھ لے کر انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، اور لاکھوں کا اجتماع کراچی میں کیا، لاکھوں کا اجتماع انہوں نے اسلام آباد میں کیا، اور الحمدللہ ایک دنیا کو امن کا پیغام سنایا کہ ہم امن والے لوگ ہیں۔ چونکہ یہ اجتماع اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمارے اوپر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام لے کر کے جب حملہ کیا گیا، ان کو پر تبرہ کیا گیا، تکفیر اور ان کی تنقیص کی گئی، تو اب ہمارے اوپر ایمانی طور پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے ناموس کے دفاع کے لیے اور ان کے ایمان کے اظہار کے لیے میدان میں آئیں، اور دنیا کو یہ بتائیں کہ وہ واقعی اصلی مسلمان تھے، ان سے اسلام چلا، اور سب سے اولین مسلمان وہ تھے جن کے نزدیک وہ مسلمان نہیں، وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ صحابہ اکرام بھی مسلمان تھے، اور صحابہ اکرام کے ماننے والے جو ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور ان سے ہٹ کر کے جو لوگ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا ان کو راستے سے ہٹا کر کے صحابہ اکرام کے علاوہ اپنا اسلام ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ کل بھی نقصان میں تھے، کل بھی غلطی پر تھے، آج بھی غلطی پر ہیں۔ اس موقع پر میں پاکستان کے اداروں سے
اور سیکورٹی کے اداروں سے یہ خصوصی طور پر درخواست کروں گا کہ علماء کرام کی حفاظت اور ایسے لوگوں کی حفاظت جن لوگوں پر قوم جمع ہوتی ہے اور جن لوگوں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ تمام مکاتب فکر کو جمع کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ڈاکٹر عادل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح شہید کیے گئے، اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حکومت بالکل بے غم پڑی ہوئی ہے، اس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں، اور قاتل جس کو چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں مروا دیں اور مار دیں۔ تو حکومت کی یہ بڑی ناکامی ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور سیکورٹی کے ادارے ڈاکٹر عادل اور باقی جتنے بھی علماء شہید ہوئے ان کے قاتلوں کو اور قتل کی سازش کو بے نقاب کریں گے، اور باقی جو علماء موجود ہیں دین کا کام کر رہے ہیں اور دین کا کام کرتے کرتے وہ قوم کو جمع کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کا خصوصی طور پر انتظام کریں گے تاکہ ڈاکٹر عادل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح کسی اور عالم کی جان کو کوئی حملہ آور نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں ایک بار پھر پاکستانی قوم اور پاکستان کے حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں برطانیہ کے مسلمانوں کی طرف سے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کی عوام کے ساتھ ہیں اور اسلام کے ہم وفادار سپاہی ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی کاز پر زندہ رکھے اور اسی کاز پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ حضرت آپ نے قیمتی وقت اپنا ہمیں دیا اور یہاں اس مبارک جو سیمینار جو بھی جس کے لیے جی بالکل ہم جمع ہوئے اور اس کے اوپر جو آپ نے دعائیہ کلامات فرمائے، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ میری طرف سے بھی ساری ٹیم کو اور درسقرآن.com کے ساری ٹیم کو میری طرف سے بھی شکریہ اور ان کو مبارکباد۔ جزاک اللہ خیر۔